ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا ہم بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے، اسی کو دوبارہ سے کنٹینیو رکھیں گے جی وقار۔ آپ سے جانوں گی کہ پاکستان پر کشمیر کی پالیسی آخر تک کب تک جاری رہے گی؟ دیکھیں، پاکستان کی کشمیر پر ایک مدافعانہ جو پالیسی ہے اس پر پاکستان کو چاہیے کہ اس پر سٹینڈ لے مزید، اور پاکستان ایک صبر کے جو گھوٹ پی رہا ہے اور وہی سمجھتا ہے، اب بھی میرا خیال ہے کہ بھائی عالمی ضمیر جو ہے جاگ اٹھے گا۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے ساتھ دنیا آپ لفاظی طور پر تو ساتھ دے رہی ہے پاکستان کے، لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو دنیا کا نرم گوشہ بھارت کے ساتھ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان دنیا کے تجارتی تحفظات ہیں، اور مدافعانہ پالیسی کا لب و لعاب یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ بھارت اگر ایسا کرے گا تو ہم ایسا کر دیں گے۔ وہ اسی لیے صبر کے گھوٹ پی رہا ہے پاکستان۔ اب اس رسمی جو ایک پاکستان کو معاہدے ہیں ان سے دستبردار ہونا پڑے گا پاکستان کو، اور میرا خیال ہے ممکن ہے کہ بھارت آگے چل کر سنتاس معاہدے سے دستبردار ہو جائے، اور اس کا ورلڈ بینک ضامن تھا سنتاس معاہدے کا، اور پہلے کیا کسی عالمی اداروں نے بھارت کا کچھ بگاڑ لیا جو اس کی خلاف ورزی پر جو ہے کہ دنیا بھارت کا مزید کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ اچھا وقار، جانیں گے مقبوضہ کشمیر پر بھارت کی جانب سے انسانیت سوز مسالم پر انسانیت کے علمبرداروں کا ضمیر آخرکار کب جاگے گا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں، بھارت کے ساتھ دنیا بھر کے بشمول اسلامی ممالک ہیں، ان کے مفادات ہیں تجارتی جڑے ہوئے، جس کی وجہ سے دنیا بھر اور اسلامی ممالک ہیں وہ خاموش ہیں بھارت کی جو ریاستی دہشت گردی ہے مقبوضہ وادی میں۔ اور اب عالمی دنیا کا ضمیر جاگنا چاہیے۔ بہت مظالم ڈھا دیے بھارت کی جانب سے، 70 برس سے زائد ہو گئے ہیں مقبوضہ وادی میں بھارت کی جبر و استبداد کے، اور اب بس ہونا چاہیے، کشمیریوں کو ان کی زندگی کا حق ملنا چاہیے۔ اچھا وقار، یہ تو ہم نے آپ سے جانا کشمیر کے بارے میں، اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی ایران کے حوالے میں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں جس طرح سے ایران نے فوری طور پر اضافہ کر دیا ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایران کی جو حکومت ہے موجودہ، وہاں پر انہوں نے اچانک 50% پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے، اور ان ہنگاموں کے نتیجے میں بیشتر لوگ ہلاک بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں۔ وہاں کے جو حکمران طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ یہ ہمارے انقلاب دشمن اور جو شرپسند عناصر ہیں یہ ہنگامے کروا رہے ہیں۔ انہوں نے انہیں خبردار بھی کیا ہے کہ اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان سے آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ ایک دم سے 50 روپے اضافہ کر دینا یہ ناجائز نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، یہ وہاں کے جو پالیسی میکر ہیں ان کے نزدیک یہ عمل کیا گیا، ان کے مشاورت کے بعد یہ پالیسی اپنائی گئی اور وہاں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 50% اضافہ کیا گیا، لیکن حکمران طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس مد میں ہونے والی اضافی آمدنی سے غریبوں کی دیکھ بھال اور غریبوں کے لیے اچھی پالیسیاں بنانے میں مدد ملے گی۔ اچھا وقار، میں نے سنا تھا کہ امریکہ نے اپنے پڑوسی ممالک کو بھی، جتنے بھی امریکہ کے دوست ممالک ہیں ان کو بھی ایران سے تیل نہ خریدنے کی ہدایت دی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور اس میں کس حد تک امریکہ اب تک کامیاب ہو چکا ہے؟ دیکھیں، بالکل امریکہ نے اقتصادی پابندیاں جس طریقے سے عائد کی تھیں ایران پر، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست ممالک کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ ایران سے جو ہے کہ تیل کی خریداری نہ کی جائے، لیکن میرا خیال ہے ابھی گزشتہ دنوں جو نائب صدر ہیں اسحاق جہانگیری ایران کے، ان کی طرف سے ایک یہ فخریہ دعویٰ منظر عام پر آیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر امریکہ کی جانب سے اقتصادی پابندیوں کا کوئی خاص فرق نہیں پڑا، اب بھی دیگر ذرائع سے ہم جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ تیل فروخت کر رہے ہیں، ایران تیل فروخت کر رہا ہے ان کو، اور یہ بڑے فخریہ انداز میں نائب صدر کا یہ بیان سامنے ہے لوگوں کے۔ اچھا، کچھ بات کرنا چاہوں گی میں آپ کے صوبہ سندھ کے حوالے سے، کیا وفاق کے عدم تعاون کی وجہ سے صوبہ سندھ میں ترقی کا عمل رکا ہوا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے سندھ صوبہ جو ہے کہ بہت دیر سے یہ شکایت کرتا آ رہا ہے کہ وفاق سندھ کے ساتھ تعاون نہیں کرتا،
اور وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ وفاق 238 ارب روپے دینے تھے، اس میں سے کچھ 169 ارب روپے وفاق نے جاری کیے ہیں، باقی پیسے رکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے صوبہ مالی بحران کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے کہ ترقیاتی کام جو ہیں تعطل کا شکار ہیں۔ تو سندھ حکومت کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ یہ جو رکی ہوئی رقم ہے اس کو فوراً اس کا اجرا یقینی بنا جائے، تاکہ ترقیاتی کام جو رکے ہوئے ہیں اس کو جاری و ساری کیا جا سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ سندھ میں گورنر وفاق کا نمائندہ ہے، عمران اسماعیل کی ترقیاتی کاموں کی نگرانی حکومت قبول نہیں کر رہی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ سندھ بلا شبہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے صوبے میں گورنر، لیکن یہ وزیر اعلیٰ سندھ اس چیز پر معترض ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبے میں ترقی کا عمل وزیر اعلیٰ سے ہو تو ٹھیک ہے اور گورنر سے کوئی مناسب نہیں ہے۔ اور وفاق یہ کہتا ہے، اب یہ دیکھیں کہ صوبے اس واحد صوبہ ہے صوبہ سندھ کے، یہاں پر اپوزیشن کی حکومت قائم ہے، اور اور وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو دیگر صوبوں کی طرح اس کو ایک ہم اچھا بجٹ دیتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ترقیاتی کام نہیں ہو رہے۔ اچھا وقار، آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بارے میں۔ نواز شریف کی سب سے پہلے تو میں آپ سے حالت جاننا چاہوں گی کہ فی الحال ان کی کیا حالت ہے، ان کی حالت میں کتنی زیادہ بہتری آ چکی ہے؟ دیکھیں، اب علاج کی غرض سے بیرون ملک گئے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف، اور وہاں پر ان کا جو ہے کہ علاج معالجہ ہو رہا ہے، اور ابھی حال ہی میں ان کے صاحبزادے حسن نواز کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی، جس میں انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ ان کے والد محترم جو سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی حالت بدستور ویسی ہے، ان کی حالت میں بہتری نہیں آئی، لیکن انہوں نے قوم سے اپیل کی ہے ان کی صحتیابی کے لیے، تو دعا گو ہیں سب کہ اللہ پاک انہیں تندرست و توانا کرے۔ اچھا، آپ سے جاننا چاہوں گی نواز شریف کو بیرون ملک روانگی کی اجازت دے کر کیا موجودہ حکومت نے جمہوری کلچر کے لیے ایک نئی مثال قائم کی ہے؟ دیکھیں، ابتدا میں تو بڑے بہانے تراشے گئے علاج کے لیے بیرون ملک بھجوانے کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سنجیدہ طرز حکمرانی کی علامت نہیں تھی، لیکن بہرحال بعد میں انہیں اجازت دی گئی، حکومت کی جانب سے ایک نرم رویہ رکھا گیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری روایات کے لیے اچھا ہے، اور اس طرح کی مثالیں مزید بھی قائم ہوتی رہنی چاہیے، یہ معاشرے میں بہتر روایات کو تقویت فراہم کرتے ہیں اس طرح کے فیصلے۔ ٹھیک ہے، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ملک میں تبدیلی کی باتیں تو میں تحریک انصاف کے افتتاح سے ہی سنتی آ رہی ہوں، کیا ان ہاؤس تبدیلی ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ موجودہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی طرف سے یہ بات ابھی سامنے آئی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اور انہوں نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم اب نہیں رہے گا، اور اس کے علاوہ ایک دوسری ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ، ان کے رکن قومی اسمبلی ہیں خواجہ آصف، انہوں نے بھی تبدیلی کی باتیں کی ہیں پارلیمنٹ میں، اور یہ کہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہونے والی ہے، اور اب دیکھیں صورت، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے آگے جا کر۔ بلاول بھٹو کی کچھ دن ٹائم پہلے ایک نیوز سامنے آئی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ عوام اور حکومت سلیکٹڈ حکومت کو قبول نہیں کرے گی، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ سیاسی بیانات ہیں، اور سیاسی بیانات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ محض ایک سیاسی بیان تھا۔ اب عوام ان کے باتوں میں کتنا جو ان کی باتوں کو سمجھتے ہیں، اور یہ آئندہ کا وقت ہی طے کرے گا یہ بات تو کہ بھائی سلیکٹڈ وزیر اعظم کو تسلیم کرتے نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر انہیں تسلیم نہیں کرنا تھا تو اتنے بھاری بھرکم ووٹ دے کر ان کا انتخاب بھی نہیں عمل میں آنا چاہیے تھا۔ تو عوام نے ہی یقیناً انہیں منتخب کیا ہے موجودہ حکومت کو، اور ان کو بڑے حکومتی لوگوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں حکومتی لوگوں کی جانب سے کہ بھائی موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی 5 سال، اور اپوزیشن اپنی باری کا بھی انتظار کرے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں، وقت ثابت کرے گا کیا ہوگا۔ میں نے تو کچھ ٹائم پہلے وقار یہ بھی سنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عوام پچھتا رہی ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر۔ دیکھیں، یہ مہنگائی کی جہاں تک بات ہے، یقیناً یہ جو مہنگائی ملک میں بے قابو ہو چکی ہے، اس سے ہر طبقہ پریشان ہے، عوام پریشان ہے، تاجر پریشان ہے، اور دیگر لوگ پریشان ہیں صرف مہنگائی کی وجہ سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت وزیر اعظم عمران خان نے عوام سے یہ کہا ہے کہ بھئی تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب حالات سازگار ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے،
اور حکومتی سطح پر اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. اب دیکھیں, اب خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جو عالمی ریٹنگز ادارے ہیں وہ پاکستان کی اقتصادی بہتری کے جو ہے کہ وہ تسلیم کیا جا رہا ہے عالمی سطح پر پاکستان کی بہتری کو. اور بہتری کی سب سے بڑی مثال آپ اسٹاک ایکسچینج پہ نظر دوڑائیں تو وہ 40,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہے. وہاں کا ٹریڈنگ کا عالم یہ ہے, تو یہ ترقی کے اشاریے ہی ہیں. اور مہنگائی تو انشاءاللہ حکومت کی جانب سے دعویٰ تو کیا جا رہا ہے, انشاءاللہ اب تھوڑا سا صبر کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے, اللہ نے چاہا بہتر کیا ہے. عمران خان اپوزیشن سے ڈر کے 5 سال پورے کرنے سے پہلے ہی حکومت چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں, مجھے نہیں لگتا, جہاں ان کا ایک رویہ رہا ہے اور جس طرح کی ان کی سوچ ہے, وہ ہار ماننے والوں میں سے تو نہیں ہے. اور وہ ماضی میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے آئے ہیں سب سے, اور اپوزیشن کا اب بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. اور یہ باتیں قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں کہ اس طرح کے وزیر اعظم جو ہے کہ دب کر یا کسی سے معیوب ہو کر استعفیٰ دے دیں گے. نہیں, ایسا میرا نہیں خیال. وہ اپنی مدت پوری کریں گے اور اس فیصلے پر کبھی بھی نظر ثانی نہیں کریں گے, اور عوام نے جو منتخب کیا ہے ان کے ووٹ کا احترام ضرور کیا جائے گا. کچھ بات آپ سے کروں گی پڑوسی ممالک کے بارے میں. کیا امریکی عوام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ سے قبول کرے گی؟ دیکھیں, میں اب امریکہ کی جو ایک عوام کیا سوچتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں وہ بات کی ہے, لیکن سب سے پہلے تو وہاں کی جو سینیٹ میں ہے اس کی موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذگی تحریک پیش کی گئی ہے. اور اس سے پہلے تو انہیں دوبارہ انتخابات میں حصہ لینا پڑے گا نا, صدر منتخب ہونے سے پہلے. تو انتخابی عمل کے لیے یہ سینیٹ پر منحصر ہے کہ وہ مواخذے کی جو ایک تحریک ہے اس کے بعد ان کو موقع دیتی ہے اس چیز کا. یہ اس کی ثوابدید ہے وہاں کی سینیٹ کی نا. تو اگر وہاں اس کو موقع دیا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ انتخابی عمل میں حصہ لینے کا, تو یہ پھر وہاں کی عوام فیصلہ کرے گی کہ اس کو دوبارہ صدر منتخب کیا جائے ڈونلڈ ٹرمپ کو یا نہیں. لیکن وہاں ان کی پوزیشن ابھی اتنی مقبولیت, گراف ان کا مقبولیت کا ڈاؤن ہوا ہے وہاں پر. ان کی جو جارحانہ پالیسی ہیں, اور ابھی تو ان پر الزامات بھی اتنے عائد کیے گئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے کہ الیکشن میں جو ماضی میں ہوئے تھے اس سے انتخاب سے پہلے, تو اس میں جو ہے کہ بڑی دھاندلی کی گئی ہے. وقار, اکارڈنگ ٹو یو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے دوبارہ صدر بننے کی چانسز کم ہیں؟ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ تو وہاں کی سینیٹ کی ثوابدید ہے. وہ ابھی جو ان کی امپیچمنٹ کی جو ابھی ایک تحریک پیش کی گئی ہے سینیٹ میں, ابھی تو فیصلہ وہاں آنا باقی ہے. ان کے خلاف کس طرح کا فیصلہ آتا ہے, ان کے مستقبل کا تعین وہ فیصلہ کرے گا بہت زیادہ. 5 اگست کو بھارتی اقدام کے بعد جموں کشمیر میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, مقبوضہ وادی میں بھارت کی جانب سے جو اقدام اٹھایا گیا تھا ظالمانہ 5 اگست کو, تو وہ اس کے بعد اب وہاں کے جو گورنر ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مقبوضہ وادی میں اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اور وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مقبوضہ وادی کے لوگ جس طریقے سے لوک سبھا میں انتخابی عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ کشمیری لوگ بھی انتخاب جو نئی اسمبلی تشکیل پانے جا رہی ہے اس کے لیے بھرپور طریقے سے اس میں جوش و خروش سے حصہ لیں گے. وہاں سے دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کے گورنر کی جانب سے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ تو, اب حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت کے فیصلے کو تو وہاں کی عوام تسلیم ہی نہیں کر رہے, تو اب وہ اس عمل میں کیسے حصہ لیں گے. وہ میرا خیال ہے کہ وہ وہاں کے حکمران سے سخت ناراض ہیں, اور وہ اپنے فیصلے کو ان کو انشاءاللہ بہر صورت واپس لینا پڑے گا. وقار, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کچھ نیب کے حوالے سے, کیا موجودہ حکومت کے لوگ بھی نیب کے شکنجے میں آئیں گے؟ جی بالکل, موجودہ جو ابھی چیف ہیں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ موجودہ 1.5 سال کی حکومت میں جو بھی کرپشن ہوئی ہے ان پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا, جس کی وجہ سے حکومتی لوگوں کے اوسان خطا ہو گئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کرپشن کرنے والے کو نہیں چھوڑیں گے, ہمارا کسی شخصیت سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہم کرپٹ لوگوں کے خلاف ہیں اور کرپٹ لوگوں کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے, خواہ وہ اس میں اپوزیشن کے لوگ ہوں یا موجودہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں. وہ کرپشن کے خلاف ایک اسٹینڈ انیشیٹو لیے ہوئے چیئرمین نیب, اور وہ بڑا تیزی سے جو ہے کہ کرپشن کے خلاف. وقار, آپ سے جاننا چاہوں گی پرنس اینڈریو شیر نے شاہی خاندان کے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے؟
دیکھیں، یہ ابھی ایک اسکینڈل سامنے آیا تھا، ایک امریکہ کے نام نہاد بدنام جنسی اسکینڈل میں سزا یافتہ ایک کاروباری شخصیت ہیں، ان کے دوست رہے ہیں شاہی خاندان کے ایک فرد کے، پرنس اینڈریو کے، اور اس کی وجہ سے بڑی ان کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں شاہی خاندان کے لیے ان کی دوستی کے حوالے سے، اور ان پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ بھائی انہیں کسی خاتون کو انہوں نے جنسی ہراساں کیا تھا، لیکن ان کی طرف سے، پرنس اینڈریو کی طرف سے بارہا یہ اس بات کی تردید کی جا رہی ہے، اور وہ محض اسے کہتے ہیں کہ مجھ پر الزام تراشی ہو رہی ہے، اور میں ایک شاہی خاندان کا فرد ہونے کے ناطے میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا کہ جس کی وجہ سے میرے خاندان پر کوئی انگلی اٹھے۔ بہت شکریہ وقار، آپ نے ہمارے تمام سوالات کا بہت اچھی طریقے سے تفصیلات سے جواب دیا، آپ نے ہمیں آج جوائن کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کے اختتام پر پہنچتے ہیں ناظرین۔ فی الحال پروگرام سیاست اور حقیقت کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔